انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندر جھانکا، لیکن ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ باہر کا منظر بھی اس سے الگ نہ تھا۔ چاند بھی بادلوں کے اندر کہیں چھپ گیا تھا۔ لال حویلی کے ویرانے اور اندھیرے سے خوفزدہ عادی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کبیر قدم بڑھا کر حویلی کے اندر داخل ہوا اور جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی تاکہ اسے کوئی ایسی چیز دکھ جائے جسے روشن کر کے وہ اندر آرام سے بیٹھ سکیں، لیکن اس کی نئی ماچس کی تیلی جتنی جگہ منور کر سکی اس میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے دوسری تیلی جلائی اور تیزی سے ادھر ادھر گھمایا۔ اس بار اسے کامیابی نصیب ہوئی۔ آس پاس کوئی سوئچ بورڈ تو نہ ملا، لیکن دیوار پر ٹنگی ایک مشعل نظر آ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس میں پھینک دی۔ تیلی اس میں گری اور بجھ گئی۔ مشعل روشن نہ ہونے سے پسینے میں شرابور کبیر کو کچھ مایوسی ہوئی۔ ماچس کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہی تھی اس لیے اس نے تیسری تیلی نکالی اور اسے ماچس کے ساتھ رگڑنے ہی والا تھا کہ اچانک مشعل میں ایک جھپاکے سے آگ کا شعلہ بلند ہوا، کچھ پھڑپھڑایا اور ٹھہر گیا۔ مشعل روشن ہو چکی تھی۔ لال حویلی کا بڑا اور لمبا ہال ان کے سامنے تھا۔ کبیر اور عادی مشعل کے نیچے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ مشعل کی روشنی میں اب انہیں دروازے کے باہر مناظر بھی دھندلے دھندلے دکھائی دینے لگے۔ عادی کیونکہ ڈرپوک تھا، مگر یہ بات اسے اطمینان دلا رہی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا آخری نشہ ہے۔ کبیر بھی اسی قسم کے خیالات میں گم تھا۔ کبیر نے جیب سے نشہ اور سگریٹوں کی ڈبیاں نکالی۔ ایک سگریٹ سلگا کر عادی کو تھما دیا، جبکہ ایک خود پینے لگا۔ دونوں دوست کش پہ کش لگا رہے تھے۔ تمباکو کے ساتھ جل کر راکھ ہونے والی ڈرگ کی بو ہوا میں گھومنے لگی۔ آہستہ آہستہ ان پر خمار طاری ہونے لگا اور وہ مدہوش ہونے لگے۔ ایک کے بعد دیگرے سگریٹ پھونک کر انہوں نے پوری ڈبیا خالی کر دی۔ دونوں اپنے آس پاس کے ماحول سے بے خبر نشے میں دھت ہو گئے۔ سگریٹوں کا بدبودار دھواں آہستہ آہستہ پوری حویلی میں پھیل گیا۔ دونوں اب اس انتظار میں تھے کہ نشے کی شدت کم ہوتے ہی وہ چپکے سے گھر جا کر سو جائیں گے، اور جب تک صبح کو سب اٹھیں گے وہ نشے کی حالت سے باہر نکل چکے ہوں گے۔ اس طرح ان کے گھر والوں کو شک نہیں ہوگا کہ انہوں نے نشہ کیا تھا۔ بہرحال نشے نے جلد ہی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اونگنے لگے، کیونکہ اس سرور سے وہ پہلی بار آشنا نہیں ہو رہے تھے۔ مگر آج ایک تو انہیں ہیروئن مفت ملی تھی، دوسرے وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ اس سے انہوں نے ڈبی میں موجود تمام سگریٹ بھر لیے تھے۔ اس لیے آج ہی وہ جی بھر کر نشہ اور سگریٹ پی رہے تھے، جس سے ان کا سرور دوبالا ہو گیا تھا۔ ایک کھٹکے سے ان کی آنکھوں کے پرپوٹوں میں جنبش ہوئی، مگر نشہ اس قدر ان کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا کہ وہ پھر خمار کی وادی میں اتر گئے اور ان کی گردنیں ایک جانب ڈھلک گئیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد پھر کھٹکا ہوا، جو اس بار قدرے زوردار تھا۔ انہوں نے ادھ کھلی آنکھیں گھما کر دیکھا، مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد ان کی آنکھیں پھر بند ہونے لگیں۔ تیسری بار اچانک پھر زوردار کھٹکا ہوا اور دونوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ چاروں طرف چہرہ گھمایا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ عادی نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ آواز اس کے حلق سے ٹھیک طرح سے نہیں نکل پا رہی تھی، تاہم انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ آواز حویلی کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے آ رہی تھی۔ مشعل کی ہلکی ہلکی سی روشنی ہوا کی مزاحمت کے باوجود دروازے کے باہر بھی گر رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز سے انہیں اتنا تو محسوس ہو ہی گیا تھا کہ حویلی میں ان کے علاوہ بھی کوئی ہے، مگر وہ کون ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ اچانک انہیں حویلی کے صحن میں کسی کے تیز تیز چلنے کی آواز سنائی دی، تو نشے میں ہونے کے باوجود دونوں گھبرا گئے۔ کون ہے وہاں؟ عادی نے لڑکھڑاتی مگر قدرے اونچی آواز میں پوچھا تو قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ کبیر، رات کافی بیت چکی ہے، عادی نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بس کچھ دیر یار، کبیر نے بھی جواباً مدہوش آواز میں کہا۔ نشہ کچھ اتر جائے، بس تھوڑی دیر اور۔ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ صحن سے آنے والی گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سن کر دہل گئے۔
سناٹے میں آواز ایسی تھی جیسے کوئی سل سرک رہی ہو۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا لال حویلی کے صحن میں 2 قبریں ہیں، سل سرکنے کی آواز ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ ماحول کی پراسراریت نے دونوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور ان کی روئیں روئیں سے پسینہ بہنے لگا۔ عادی اور کبیر کے کان آواز کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد گڑگڑاہٹ کی آواز آنا بند ہو گئی اور انہیں بھاری بھرکم قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ آواز سے محسوس ہو رہا تھا چلنے والا اب ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ ایک اور آواز بھی رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کسی لوہے سے بنی بھاری بھرکم چیز کو کھینچ رہا ہو۔ زمین پر اسی آہنی شے کی رگڑ سے پیدا ہونے والی عجیب و غریب آواز نے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیا تھا۔ کبیر اور عادی کے حواسوں پر طاری نشے میں اب انجانے اندیکھے خوف کی کیفیت کی بھی آمیزش ہو چکی تھی۔ کون ہے باہر؟ عادی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جو کوئی بھی ہے سامنے کیوں نہیں آتا؟ مگر جواب کوئی نہیں آیا۔ البتہ بھاری بھرکم قدموں اور آہنی شے کے زمین سے رگڑنے کی آواز اچانک تھم گئی۔ عادی نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر دیوار کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا گیا۔ نشہ ابھی اترا نہیں تھا۔ عادی تو یہیں ٹھہر جا، میں جا کے دیکھتا ہوں کون ہے باہر۔ کبیر آہستہ آہستہ ہمت کر کے کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میرا نام کبیر ہے، کبیر۔ بالآخر وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے کو پکڑ کر اس نے کچھ دیر سانس بحال کی اور پھر قدم باہر رکھ دیا۔ تیز ہوا کے تھپیڑے سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ گرتے گرتے بچا۔ باہر دھول مٹی کا طوفان برپا تھا۔ اس نے گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی بائیں جانب دیکھا۔ تنہائی اور تاریکی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ پھر اس نے بائیں جانب گردن گھمائی۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔